پچھلی دو نشستوں میں ہم آپ حضرات کے سامنے دجال کی حقیقت اور پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت پر مرزائی اعتراضات اور اس کے جوابات دے دیے۔ اب ذرا یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی عادت یہ ہے کہ یہ خود کو نبی علیہ السلام سے بڑا سمجھتا ہے اور اپنا علم نبی علیہ السلام کے علم سے زیادہ سمجھتا ہے، اگرچہ بظاہر اس کا کہنا یہ ہے کہ مجھے جو نبوت ملی ہے وہ اتباع کی وجہ سے ملی ہے اور میں دین اسلام کا شارح ہوں، مفسر ہوں، لیکن روحانی خزائن میں مرزا قادیانی جلد 3 صفحہ 473 پر لکھتا ہے، اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ بوجہ نہ موجود ہونے کے کسی نمونے کے بموجب منکشف نہ ہوئی ہو اور نہ دجال کے 70 باع کے گدھے کی اصل کیفیت نے دجال کے گدھے کے جو فرمایا کہ ان کے دو کانوں کے درمیان 70 ہاتھ 70 گز کا فاصلہ ہوگا، یہ کہ اصل کیفیت کھلی ہو اور نہ یاجوج و ماجوج کی عمیق تہ تک وحی الہی نے اطلاع دی ہو اور نہ دابۃ الارض کی ماہیت کما ہی ظاہر فرمائی گئی ہو، تو آخر میں لکھتے تو کچھ تعجب کی بات نہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں، دجال کے بارے میں، دابۃ الارض کے بارے میں، یاجوج ماجوج کے بارے میں جو حقیقت ہے وہ حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف نہیں ہوئی تھی اور مجھ پر منکشف ہو گئی ہے، چونکہ یہ چیزیں موجود نہیں تھی اور آپ پر اگر اس کی حقیقت نہیں کھلی تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ نے مجھ پر کھول دی ہے۔ یعنی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی حقیقت نہیں کھلی اور مرزا قادیانی پر اس کی حقیقت کھل گئی ہے۔ کتنی بڑی توہین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو نبی ہے، پیغمبر ہے، اور الحمدللہ خاص کر دجال کے بارے میں چونکہ بات چل رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری حقیقت منکشف ہو گئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس کے علامات اور نشانیاں بیان فرمائی ہے۔ اچھا، اب ہم ذرا مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ پر جو حقیقت کھول دی گئی ہے وہ حقیقت کیا ہے؟ یقین کریں مرزا قادیانی اس معاملے میں اتنے بڑے مخمصے کا شکار ہے کہ وہ خود ہی ذرا ان کے اقوال دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 211 اور 12 پر لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ قرب قیامت کی جو علامات ہے تو ان میں ایک علامت یہ ہوگی کہ عیسائی لوگ وہ بہت زیادہ ان کا زور ہوگا اور عیسائیت کی جو گمراہی ہے وہ سیلاب کی طرح زمین پر پھیل جائے گی اور ان پر قابو پانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور عقیدہ تثلیث کے جو واعظ ہیں وہ بہت مکر کریں گے اور جال پھیلائیں گے اور قریب ہے کہ وہ راست بازوں کو بھی گمراہ کرے۔ اور پھر آگے سورہ کہف کی آیتیں انہوں نے پڑھی تو گویا مرزا قادیانی کے ہاں دجال معہود جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد یہود و نصارہ ہے۔ اب دیکھیں، یہود و نصارہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، پھر یہ کہنا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہود چونکہ موجود نہیں تھا اس لیے آپ پر اس کی حقیقت نہیں کھلی، تو یہود و نصارہ تو موجود تھے۔ تو مرزا قادیانی کا پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہے، حالانکہ اس پر مرزا قادیانی کے پاس قرآن و سنت سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ دوسرا قول مرزا قادیانی کہتا ہے روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 41 پر کہ اس سے مراد وہ حقیقت ہے، اگر دجال کو نصرانیت کے گمراہ واعظوں سے الگ سمجھا جائے تو ایک محظور لازم آتا ہے۔ یعنی یہ بات کنفرم ہو گئی کہ اس سے مراد نصارہ سے صرف نہیں بلکہ نصارہ کے واعظ ہیں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا مطلب اس کا لیا جائے۔ حالانکہ اب یہاں پر دیکھیے، پہلے قول میں اس نے مطلق نصارہ کو دجال قرار دیا اور دوسرے قول میں نصارہ کے واعظوں کو، اور انہوں نے کیا کیا کہ شاید ان کو ڈر لگ رہا تھا اس بات کا کہ اگر میں مطلق عیسائیوں کو کہوں گا تو ارباب حکومت مجھے لگام دے دیں گے، اپنے قول سے رجوع کر لیا۔ تیسرا قول روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 456 پر لکھتا ہے، دجال کے معنی بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ جو شخص دھوکہ دینے والا ہو اس کو دجال کہتے ہیں، سو ظاہر ہے کہ پادری لوگ اس کام میں سب سے بڑھ کر اس وجہ سے وہ دجال اکبر ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ دجال گرجا سے نکلے گا اور جس قوم میں ہوگا وہ قوم تمام دنیا میں سلطنت کرے گی۔ اب یہاں تیسرا قول کیا کہا کہ اس کے علاوہ اور کوئی دوسری وجہ ہے ہی نہیں کہ ہم دجال سے مراد دھوکہ باز شخص لے لیں، تو اب جب اس کے علاوہ کوئی اور مطلب ہو ہی نہیں سکتا تو آپ کے جو گزشتہ دو اقوال تھے اس کا کیا ہوگا؟
ہوگا، یہ تو آپ ہی نے کہا ہے۔ چوتھا قول، مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 47 پر لکھتا ہے، خدا نے اپنے کلام میں پادریوں کو سب سے بڑا دجال بیان فرمایا ہے، تو نہایت بے ایمانی ہوگی کہ خدا کے کلام کی مخالفت کر کے کسی اور کو بڑا دجال ٹھہرایا جائے۔ اب یہ بے ایمانی کون کر رہا ہے کہ آپ پادریوں کو دجال اکبر کہتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کے جو 3 اقوال تھے ان 3 اقوال میں بے ایمان کون ثابت ہوتا ہے، اور آنے والے جو آپ کے 12-13 اقوال مزید ہیں اس سے بے ایمان کون ثابت ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ مرزا قادیانی کا اپنا ہی قول ہے۔ پانچواں قول، دجال سے مراد نصرانیت کا بھوت ہے۔ چنانچہ روحانی خزائن میں وہ لکھتا ہے، زمیمہ انجام آتم صفحہ 44 پر وہ لکھتا ہے کہ اس میں کیا شک ہے کہ دجال جس سے مراد عیسائیت کا بھوت ہے ایک مدت تک گرجا گھر میں قید رہا اور اپنی دجالی تصرفات سے رکا رہا، مگر اب آخری زمانے میں اس قید سے پوری رہائی پائی ہے اور اس کی مشقیں کھولی گئی ہیں، یعنی جن سے وہ جکڑا گیا تھا وہ کھول دیا گیا ہے، اور اس سے مراد نصرانیت کا بھوت ہے۔ چھٹا قول، دجال پادری یا یورپ کے فلاسفر ہے۔ چنانچہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 252 اور 53 پر انہوں نے اسی بات کی وضاحت کی ہے۔ عبارت کافی لمبی ہے، آپ اسکرین پہ ویڈیو روک کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہتا ہے، اس تمام تقریر سے ہماری غرض یہ ہے کہ دراصل یہی لوگ دجال ہے جن کو پادری یا یورپین فلاسفر کہا جاتا ہے۔ یہ پادری اور یورپین فلاسفر دجال موعود کے 2 جبڑے ہیں، اور جیسے ایک اژدہا کے 2 جبڑے ہوتے ہیں، اور اب یہاں سے مراد انہوں نے دجال کے پادری اور یا یورپین فلاسفر مراد لے۔ جب مرزے کو اس بات سے خطرہ محسوس ہونے لگا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا ہے، میں نے تو کہہ دیا ہے کہ اس سے مراد پادری یا یورپ کے فلاسفر ہیں، تو اب وہاں سے جب خطرہ محسوس ہوا تو روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 211-212 پر لکھتا ہے، دجال ایک جماعت ہے نہ کہ ایک انسان۔ اب یہ ایک جماعت کو قرار دے دیا اور ایک فرد سے اس کی نفی کر۔ آٹھواں قول، دجال کے بارے میں مرزا قادیانی نے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 174 پر لکھا ہے، ہمارے نزدیک ممکن ہے کہ دجال سے مراد با اقبال قومیں ہوں۔ با اقبال قوموں یعنی وہ اقوام کے جو ارباب حکومت ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی انگریزی تھا، تو یہاں انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے نزدیک ممکن ہے کہ دجال سے مراد با اقبال قومیں ہوں اور گدا ان کا یہی ریل ہو، یعنی جو فرمایا تھا نا کہ دجال کا گدا وہ 70 ہاتھ اس کے 2 سینگوں کے درمیان فاصلہ ہوگا، تو کہتا ہے کہ اس سے مراد ان کی ریل گاڑی ہے، اور ریل گاڑی کو انہوں نے دجل خود دجل کر کے ریل گاڑی کو دجال کا گدا قرار دے دیا۔ اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ دجال سے مراد وہ دجال موعود ہے اور وہ ایک جزیرے میں بند ہے، اور امت دجال سے مراد وہی لے رہے جس کا ہم ماضی میں ذکر کر چکے ہیں۔ لیکن اب مرزا قادیانی اس بات سے بھی منحرف ہوا، اور روحانی خزائن جلد 17 267 پر وہ لکھتا ہے کہ دجال مشرق سے ظاہر ہوگا، تو لکھتا ہے کہ اس لیے ماننا پڑا کہ مسیح موعود اور مہدی اور دجال تینوں مشرق میں ظاہر ہوں گے، اور وہ مشرق سے مراد ملک ہند ہے۔ حالانکہ مرزا قادیانی ایک تو یہ ہے کہ مشرق سے ظاہر ہوگا، تو یہاں پر دجال سے کوئی اور مراد لے لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے ان تینوں کو الگ الگ مانا، حالانکہ مرزا قادیانی تو کہتا ہے کہ مسیح موعود اور مہدی یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی ذات ہے، اور یہاں کہتے ہیں کہ مسیح موعود اور مہدی اور دجال تینوں مشرق میں ظاہر ہوں گے، تو اس سے تو مرزا قادیانی کا اپنا عقیدہ بھی ٹوٹ رہا ہے۔ 10واں قول، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اس سے مراد خلیفہ ابلیس ہے۔ چنانچہ روحانی خزائن جلد 17 268 اور 269 صفحے پر لکھتا ہے، مسیح الدجال جس کا ترجمہ ہے خلیفہ ابلیس، خلیفہ ابلیس، کیونکہ دجال ابلیس کے ناموں میں ایک نام ہے اور جو اس کا اسم اعظم ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ! ایک تو مسیح الدجال کا معنی خلیفۃ الابلیس کہاں لکھا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ شیطان کا اسم اعظم ہے، اور پھر آگے کہتے ہیں یہی ہمارا مذہب ہے۔ تو اگر یہی تمہارا مذہب ہے تو یہ جو باقی اقوال آپ نے کیے یہ کس کا مذہب کہلائے گا؟ لیکن مرزا قادیانی وہ موم والی ناک ہے، جس طرف چاہے اور جب چاہے اسے پھیر دے۔ بہرحال اس میں اتنی قلابازیاں یہ کہہ رہا ہے، اور 11واں قول کہتا ہے کہ ابن سیاد قطعی طور پر دجال ہے۔ چنانچہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 219 پر لکھتا ہے، ابن سیاد کا موعود دجال ہونا ایسے قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو گیا کہ اس میں کسی طور کے شک و شبہ کو راہ نہیں۔
یعنی اس سے کوئی اور مراد لیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو مرزا صاحب آپ کا یہ 11واں قول ہے اور آگے مزید اقوال بھی آ رہا ہے۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ اس سے مراد آپ کی کیا ہے۔ اچھا، آگے 12واں قول مرزا قادیانی ملفوظات جلد 2 صفحہ 381 پر لکھا ہے، مجھے تعجب ہے کہ کیوں بیچارے ابن سیاد پر یہ ظلم کیا جاتا ہے کہ خواہ دجال بنایا جاتا ہے، حالانکہ ساری عمر میں اس سے کوئی شرارت ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ اس نے مسلمان ہو کر اپنی جان دی اور شہید ہوا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نبی الامین کہہ کر کی، اور اس کی ماں بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان تھی۔ یہ حضرت ابن سیاد رضی اللہ عنہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ملفوظات میں تو حضرت ابن سیاد رضی اللہ عنہ ہوئے، لیکن روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 219 پر کہتا ہے کہ ابن سیاد کا معہود دجال ہونا ایسے قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو گیا کہ اب اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی۔ اب خود اندازہ کریں مرزا صاحب کہاں جا رہے اور کیا کس بوکلاہٹ کا شکار ہے۔ اچھا، پھر یہ مرزا قادیانی کا 13واں قول کہتا ہے کہ دجال ایک موہوم امر ہے، اور موہوم امر کہاں کہہ رہا ہے کہ ملفوظات جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 352 پر لکھتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ دجال بھی مسیح موعود کی طرح ایک موعود ہے، یعنی جس کا وعدہ کیا گیا، جیسے حضرت عیسیٰ کا وعدہ کیا ہے تو دجال کا بھی وعدہ کیا گیا، اور اس کا نام المسیح الدجال ہے۔ جیسے مریم میں نفخ روح سے ایک مسیح پیدا ہوا، حضرت مریم میں اللہ نے اپنی طرف سے ایک روح پھونکی حضرت جبریل کے ذریعے، تو اس سے مسیح پیدا ہوا، اسی طرح اس کے بالمقابل ایک خبیث وجود کا ہونا بھی ضروری ہے جس میں روح القدس کے بجائے خبیث روحوں کا نفخ ہوا ہو۔ اور پھر آگے اس پر کچھ مثالیں بھی دے رہی ہے، کافی لمبی عبارت ہے، آپ اسکرین شاٹ کو دیکھ لیجیے۔ اب یہاں پر مرزا قادیانی کا یہ 13 قول ہو گئے۔ 14واں قول وہ کہتا ہے کہ دجال سے مراد الناس ہے، الناس۔ چنانچہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 120 پر لکھتا ہے، مسیح موعود اسی امت میں ہوگا، اور قرآن شریف کی آیت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کہ تم دجالوں اور دجال معہود کا فتنہ فروغ کر کے اور ان کے شر کو دفع کر کے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاؤ گے۔ حالانکہ کتنی بڑی تحریف ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس کا مفہوم امت نے کیا سمجھا ہے اور مرزا قادیانی اس کو کیا کہہ رہا ہے۔ یہ 14 قول ہو گئے، اور 15واں قول وہ کہتا ہے کہ دجال سے مراد شیطان ہے۔ چنانچہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 41 پر لکھتا ہے کہ قرآن شریف اس شخص کو جس کا نام حدیثوں میں دجال ہے شیطان قرار دیتا ہے، جیسے کہ وہ شیطان کی طرف سے حکایت کر کے فرماتا ہے، اور پھر آگے انہوں نے کچھ آیتیں پڑھی ہے، قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین، جس کا حدیثوں میں ذکر ہے وہ شیطان ہی ہے جس کا آخری زمانے میں قتل ہوگا۔ اچھا، پھر آگے 16ویں قول کے بارے میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جو سابقہ انبیاء کے پیروکار ہے جو حق و باطل سے خلط کرے وہ دجال ہے، یعنی گزشتہ انبیاء کرام کے جو پیروکار ہیں جو حق اور باطل کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں، اس سے مراد دجال ہے۔ چنانچہ ان کی کتاب مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 2 صفحہ 131 پر لکھتا ہے، دجال کے لیے ضروری ہے کہ کسی نبی برحق کا تابع ہو کر پھر سچ کے ساتھ باطل ملا دے، اور چونکہ آئندہ کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا اس لیے پہلے نبی کے تابع جو دجال کا کام کریں گے تو وہی دجال کہلائیں گے۔ اچھا، تو اس سے تو بظاہر یہی معلوم ہو رہا ہے کہ اس دجال سے مراد مرزا قادیانی ہے، اس لیے کہ وہ خود مانتا ہے کہ چونکہ آئندہ کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا اس لیے پہلے نبی کے تابع جو دجال کا کام کریں گے تو وہی دجال کہلائیں گے۔ تو اب ظاہر ہے کہ تو جھوٹا نبی بنا، اور پہلا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تیرا دعویٰ یہی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہوں، اور پھر اس کے بعد تو خود کو نبی بھی کہتا ہے اور دجال کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دجال سے مراد یہی مرزا قادیانی ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، جیسے آپ لوگوں نے دیکھا کہ مرزا قادیانی جب انسان حق کو چھوڑتا ہے تو حق کو چھوڑنے کے بعد اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ ایک ہے دجال معہود، دجال معہود کی جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، اور ایک ہے کسی شخص کو مجازی طور پر دجال کہنا، جیسے ایک شیطان ہے اور ہم کسی شرارتی شخص کو شیطان کہہ دیتے ہیں، تو اصل شیطان تو کوئی اور ہے، لیکن شرارتی تو شخص کو شیطان کہنا یہ مجازی طور پر ہے۔ تو اسی طریقے سے اصل دجال تو کچھ اور ہے، لیکن بعض دفعہ زیادہ دجال کرنے والے کسی شخص کو بھی ہم دجال کہہ دیتے ہیں، وہ مجازی طور پر ہوتا ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کے اقوال میں آپ نے دیکھا کہ اس کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، یہی ہے وغیرہ وغیرہ، تو معلوم ہوا کہ اس سے مراد حقیقت دجال کے بارے میں یہ شخص بات کر رہا ہے، یہ کوئی مجازی معنی مراد نہیں لے رہا۔ تو جب
جب انسان حق کو چھوڑ دیتا ہے وہ باطل کے راستے پہ وہ اسی طرح ٹھوکریں کھاتا ہے جیسے اپنے مرزا قادیانی کی قلہ بازیاں دیکھ لی۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔